ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہے رمضان المبارک کا 12واں روزہ۔ تو آج جب میں تراویح کے بعد ڈنر کر کے ذاکر نگر اپنے لیے شوز لینے جاتا ہوں تو میں اس جوتے کو تھوڑا صحیح سے چیک کرنے ہی لگتا ہوں کہ اتنے میں یہ دکاندار مجھ سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں اور عجیب طرح سے بولتے ہیں جن کے لہجے کو دیکھ کر بہت ہی برا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، مجھے اس طرح چیک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن الحمدللہ ان کا کہیں سے بھی میں نے نقصان نہیں کرایا۔ اوپر سے میں یہ بھی ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط طریقے سے چیک کیا، آپ کا نقصان ہو گیا، تو آپ مجھے سے اس کے پیسے لے لیجئے، لیکن اس طرح بات مت کریے، کیونکہ ایک مسلمان کا اخلاق ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح بزنس کرنا ہمارا اسلام نہیں سکھاتا۔ الحمدللہ میں بھی بزنس کرتا ہوں اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک یا دو دن میں اتنا کماتے نہیں ہوں گے جتنا میرا روزانہ کا لاس ہو جاتا ہے۔ ہر دن 40 سے 50 آرڈر کال پر کنفرم کرنے کے بعد جو ڈیلیوری کے لیے جاتا ہے، اس کے باوجود آرڈر کرنے والے لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور ہر ایک آرڈر پر 150 سے 200 کا میرا لاس ہو جاتا ہے۔ تو سب کا نمبر میرے پاس ہے، تو کیا میں سب کو کال کر کے برا بھلا بولوں یا ان پر چلاؤں؟ یہ ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اس کا اخلاقی سب سے بڑا زیور ہے۔ اس لیے آج تک الحمدللہ کسی کو کال کر کے کچھ نہیں بولا، کیونکہ جب ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کی عزت نہیں کرے گا، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرے گا، تو پھر دنیا میں کون ہماری عزت کرے گا؟ اس لیے میں نے ان کا چہرہ چھپا دیا، کیونکہ میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام دینا ہے کہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ بزنس کرنا صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتنے اور اسلام کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اسلام ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ صرف زبان پر۔ خیر، روڈ سائڈ سے ہی یہ جوتا خرید لیتا ہوں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے سیری کرتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کر کے عصر کی نماز کے بعد مسواک کر کے افطاری کی تیاری کر کے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔